شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس بچ جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں بہت سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رقوع کے آغاز میں اللہ رہے اپنے خرچ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ نماز پہلی اور بنیادی چیز ہے ہمارے دین کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ خرچ کا بھی مسلسل قرآن میں تذکرہ ہے، اور اس پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فوکس رہا ہے۔ وجہ یہ کہ نماز ہماری ایک روحانی جسمانی عبادت ہے، جس کو اللہ تو کہتے ہیں نماز یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن میرے ان بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اگر اللہ نے کہہ دیا یہ مشکل ہے تو پھر مشکل ہی ہوگی، کیونکہ اگر یہ مشکل نہ ہو تو پھر ہر گھر کے اندر 100% نمازی نظر آئے، ہر گھر میں 100% نمازی نظر نہیں آ رہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یقیناً میرے رب نے جو بات کہہ دی وہ سچ ہے۔ لیکن جو لوگ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی تو جان ہی اٹک جاتی ہے نماز کے اندر، نماز کے بغیر وہ سمجھتے ہیں زندگی ہی نہیں ہے، جینا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نماز وہ روحانیت بخشتی ہے جو کوئی دوسرا عمل نہیں بخشتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس پر فوکس خرچ پر کیا ہے، اس کی بیس یہ ہے کہ انسان بخیل ہے، بخل ہے انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی روحانی عبادت کے ساتھ خرچ کی بہت زیادہ ترغیب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ میں بھی اپنے ظاہر و باطن کو فراخ کریں، اور سخی اللہ کی صفت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا کر دے۔ اور رب تعالیٰ سے خاص دعا یہ ہے کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل فردوس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، تو اللہ ہمیں بخل سے بچا لینا۔ اور پھر جائے راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک اللہ کی محبت کو ہی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ اب یہ تو قرآن کا ترتیب وار ایک پیغام اور اس کے لیے موٹیویشن دینا اور اس کے لیے ہمیں آمادہ کرنا کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ کل قیامت کے دن جو ہم بھیجیں گے وہ موجود اللہ کے وہاں پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تم ایز اٹ از واپس لوگے، اور اس پر مزید جو آیت میں کہا گیا نا فضل کا کیا معنی ہے؟ مزید اللہ عطا کرے گا، اور مزید اللہ کتنا عطا کرے گا وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنا عطا کرے گا۔ الحمدللہ اپنے خزانوں کے مطابق عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم پر اپنے بہت رحم اور کرم اور فضل سے ہمیں قرآن عظیم کی زبان میں اتنے پیارے انداز سے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو مال ہے، یہ تھوڑا ہم غور کریں، بھئی جو مال ہے ایکچوئل وہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ مالک ہے سب کا، ہمارے وجود کا مالک کی اللہ، اس کی روح مالک اللہ، جب چاہے وہ میرے سانس کو بھی روک دے، بولنے کی قوت دینے والا بھی اللہ، یعنی وہ بااختیار فاعل حقیقی، اور بندہ کیا ہے؟ مفعول۔ تو اس مفعول کا، اس حقیر غلام کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی ہر چیز کو ایک اچھے امین کی طرح استعمال کرے، ہم امین بنیں، یہ اللہ کی امانت ہے جو رحمان ہمیں دی ہے۔ مالک بننے کی ضرورت نہیں بھائی، بار بار اپنے نفس کو پکڑ کے کہا کریں کہ تو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے نفس۔ جب تو بات کرتا ہے تو میری اتنی زیادہ کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید تیرے ہی ساری صلاحیتوں سے نظام چل رہا ہے۔ جب ہم کسی کو بات سمجھانا چاہتے تو اتنی زیادہ اپنی مثالوں میں میری کا استعمال کرتے ہو، سرچ میں پتہ چلا
کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ لفظ ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ میں ہے. ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو میں. لیکن ہمیں تھوڑا اپنے اس میں کو یہ بتانا ہے، نفس کو سمجھانا ہے کہ تو ایک حقیر غلام ہے جو ایک تنکے کا مالک بھی نہیں ہے. مالک کل اللہ ہے. اس کی ہر چیز کو اچھے امین کی طرح استعمال کر اور اس کی امانتوں کو لوٹا اس کی طرف، جیسا حق ہے، جیسے وہ ہمیں ترتیب دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، جیسے ہمیں حکم دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے ہمیں کہہ رہے ہیں، جہاں اللہ کی بات قرآن پڑھتے ہوئے آئے نا آمنو، وہاں ہمیں ایک دم سے چونک کر پورے دل دماغ کو فوکس کر دینا چاہیے. مجھے آواز دی کس نے؟ میرے آقا نے. یہ بڑا فخر ہے، یہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو. میرا کب کسی کو کہتا ہے؟ جب کسی سے بہت محبت ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں یہ میرا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا عظیم محبت کا پیغام ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بہترین مال خرچ کرو، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے تمہاری طبیعتوں کے اندر بخل نہ آئے اور مال کو چھانٹو مت. اور یہ کہ اچھا یہ دیکھو، یہ اس کے دو پہلو، میں ابھی دوسرے پہلو کی بھی تھوڑی ابھی تشریح کرتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں جب دیتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے مجھے کہ میری اپنی یہ ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے. جس کو میں نکال کے ایسے نکالنا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو میری ضرورت ہے. تو پھر میں وہ ایسے کرتی ہوں پھر اندر لے آتی ہوں. تو اس طرح سے شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ مفلسی سے ڈراتا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے. کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تاکہ میں کئی گنے بڑھا چڑھا کے واپس کروں؟ اللہ کا کتنا پیارا سودا ہے ہمارے ساتھ. اور ادھر سے نفس اور شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے میرے دیتے تیرا مال کم ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کے راستے کا دیا ہوا مال کبھی کم نہیں ہوتا. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں یہ جو کچھ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے، اس کی ایکچوئل اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ ہماری مغفرت کا باعث ہے، ہماری بخشش کا باعث ہے، ہماری نجات کا باعث ہے. یہ ہمارا آخرت کا بہترین سرمایہ ہے، یہ جنت کی خریداری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اس بات کی اور اپنے فضل کی، ابھی میں نے بتایا مزید عطا کرنے کی، مزید عطا کا ہے. 1 روپیہ خرچ کرو گے، قرآن کیا کہتا ہے؟ 1 دانہ بوتے ہو تو اس کی کتنی 70-700 گنو. سبحان اللہ. تو یہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف مسلمان کے لیے، محمد رسول اللہ کی امتیوں کے لیے ہے صرف یہ خوشخبری. باقی ساری امتوں کو ایک نیکی کا ایک جزا، ایک گناہ کا ایک سزا. اور ہم لوگوں کو اگر ہم گناہ کا سوچیں تو لکھا نہیں جائے گا، کریں گے تو 1 لکھا جائے گا. نیکی سوچیں گے تو 1 لکھ دی جائے گی، کریں گے تو 10، 70 اور 7 گنا. یہ اعزاز کس کے نام پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. قربان جاؤں میں محبوب نبی پر، جن کی وجہ سے ہماری اتنی رعایتیں میرے اللہ نے دے دی ہیں. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. سبحان اللہ. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت ملی، اور یہ نہیں ملا کرتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیبے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑے مقدر والا. حکمت کہتے کسے ہیں؟ کون اس کی خوبصورت تشریح کرے گا؟ اللہ اتنے پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ملا کرتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیبے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں بڑا مقدر والا لقمان تھا، حکمت والا. کتنا نصیبہ تھا، پیغمبر نہیں تھا، بٹ اس کی جو شان تھی وہ پیغمبرانہ تھی. اس کی باتیں اللہ کو اتنی ہی پسند آئی کہ اللہ نے ساری اس کی باتیں قرآن بنا کے اتار دی. اس کا مطلب کہ حکمت کوئی بڑی گہری چیز ہے، کوئی بڑی وسیع چیز ہے، کوئی بڑی اللہ کی خصوصیت ہے. کیا ہے حکمت کی وسعت؟ یہ ایک پہلو ہے. صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژن، صحیح فیصلہ، یہ ایک پہلو ہے، ایک پہلو. لیکن اس کے آگے وسعت اور کون بتائے گا؟ جس کو سمجھ دے دی جائے اپنے ہاتھ فیصلے بات کو جو بات کر رہے ہیں اس کی اگلے کے نیچر کو سمجھ کے بات کرنا.
اچھا ہاں دنائی کی باتیں ہاں 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 یہ دیکھو یہ اتنا وسیع معنی کا لفظ ایک سمندر کی طرح کہ اگر یہ ساری باتیں اس میں پرو دی جائیں تو یہ بھی فٹ آئیں گی، لیکن ایکچوئل اس کے معنی ہے کسی بات کی اتھاہ گہرائی تک پہنچنا. سمندر میں جاؤ اور اس میں غوطہ لگاؤ اور اس کی ڈیپتھ میں جو ہیرے جواہرات ہیں ڈیپتھ میں وہ اتنے قیمتی ہیں جو نہ بازاروں میں بکتے ہیں نہ کہیں ملتے ہیں. وہ ہیرے ہیں جو چھیپی نکلتی ہے باہر اپنا منہ کھولتی ہے اور آسمان سے قطرہ شبنم کا گرتا ہے اور اپنا منہ بند کر کے تو سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہے. تو وہ ہیرے جواہرات ان کو ڈھونڈنا، وہ سارے ہیرے جواہرات قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں. یہ ہے حکمت کہ اللہ کی کتاب کے سمندر میں اترنا اور اس کے ایک ایک لفظ سے وہ ہیرا نکال کے باہر اس کی روشنی اور اس کے نور اور اس کی فوائد اور اس کی حکمتوں کو خود بھی جاننا پہچاننا اور دوسروں تک بھی اس کے روشنی کو پہنچانا. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اللہ اتنے پیارے انداز سے تعریف کر رہے ہیں. بھائی اللہ ایسے ہی کسی کی تعریف نہیں کر دیتا، یقیناً کو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے خوش نصیبے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سب لیتے ہیں جو دانشمند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بے ایمانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اب نظر کو سمجھتے ہو نا، وہ منت ماننا اس کو پھر پورا کرنا ضروری ہے اسلام میں. اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. یہ تو بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر. اچھا ہم خود سے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو بالکل بھی پیور ہوں، ٹھیک میں جا رہی ہوں، میرے اندر تو کوئی آشا نہیں. بھائی یاد رکھو ریا تو اتنی باریک چیز ہے، جیسے میں آپ کو کہوں نا کہ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو کوئی بڑی تکھیں ہوتی ہیں جو اینا کے بغیر نظر ہی نہیں آتی. وہ یہ ہمارے اعمال کی تکھیں ہیں یہ ریا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم جو شو بازی کے لیے اور دکھاوے کے لیے اور وہ کہہ دیں گے کہ بھائی بڑا مقرر ہے، بڑا قاری ہے، بڑا ہے. تو وہ جو ہے چیز یہ ہے کہ انسان سمجھ لے اور پہلے دعا کر لو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچانا، اللہ ہمیں ریا سے بچانا. اتنی وہ بیماری جو ہم خود سے ڈائگنوز کر پا نہیں رہے، وہ تیری رحمت ہی سے ہماری نجات اس میں ہوگی. اور یہ جو ریا کا سلسلہ ہے نا یہ بہت باریک بینی سے سمجھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر ایک ہاتھ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو تو یہ کیا ہے، افضل درجہ ہے. اور ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کے بیچ میں دینا پڑ جاتا ہے، ایسا بھی ہے. تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے کو دیکھ کے ہاں کسی کو نیکی کرتے دیکھ کر تو ان کے اندر بھی ایک جذبات ابھرے، ان کو بھی احساس اچھا ہو. اللہ تعالیٰ کہے کہ ہمارے ایمان کا معیار اتنا ہو جائے اچھا کہ ہماری عبادات، ہماری خیرات و صدقات، ہماری نیکیاں، ہمارا یہ بیٹھ کے پڑھنا، ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ وہ دیکھو جو فلانی میں درس سے جاننا، میں قرآن پڑھنا، میں سیکھنا اور مجھے تو ستا ہے. تو کوئی اللہ والے بندے تھے نا تو وہ رات باپ بیٹا عبادت کرتے رہے تو بیٹا صبح اٹھ کے کہتا کہ ابا جی دیکھیں یہ سب لوگ سوئے رہے ہیں تو ہم جو رات عبادت کرتے رہے. تو ابا نے کہا بیٹا کاش آپ بھی سوئے رہتے. یہ جو چیز ہے نا کہ وہ سوئے رہے اور ہم جاگے رہے. بھائی میں جاگتا ہوں، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، کون جانتا کہ کیا معیار ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ کہتے ہیں اپنے نفس کی پاکی کے دعوے کوئی نہ کرے، صرف وہ جانتا ہے کہ تمہیں متقی کون ہے. جب مجھے خود علم ہی نہیں ہے کہ میرا مقام کیا، میرا معیار کیا ہے، اللہ کے نزدیک میری قبولیت کیا ہے، میرے تقوی میں کہاں میرا درجہ ہے، تو کوئی علم نہیں. اللہ نے اس کو بھی پردے میں رکھ کے ہمیں ہماری اوقات میں رکھ دیا ہے کہ ہم ہر لمحے خوف زدہ ہی رہیں. اور ربنا تقبل منا. یہ دیکھو کتنا عظیم انسان ابراہیم علیہ السلام، اور وہ عظیم ترین دنیا کا کام کیا. اس نے کون سا؟ کعبہ بنایا. کعبہ جس کی سیٹلائٹ پوری دنیا کی مسجدیں ہیں، وہ کعبہ جس کی دنیا حج کرے اور زیارتیں کرے اور اس کی نمازیں وہاں پڑھے، طواف کرے، رکوع سجود کرے.
ہر نیکی کا جو صدقہ جاریہ کہاں جا رہا ہے؟ ابراہیم۔ اتنا عظیم کام کرنے کے بعد دنیا کا عظیم ترین کام کرنا، کعبے کا بنانا، تو پھر وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ اتنا عظیم انسان جس کو آگ میں کودنا پڑا، جس کو اپنے بچے کو صحرا میں چھوڑنا پڑا، جس کو اپنا گھر بار اہل و عیال، ماں باپ، خاندان، قبیلہ، گاؤں چھوڑنا پڑا اللہ کی محبت میں، کوئی قربانی نہیں، بچہ اللہ اگر نے دیا اس کے گردن پہ چھری رکھنی پڑی، کیا کیا عظیم قربانیاں دینے والا جب کعبہ بناتا ہے تو پھر رحمان سے فریاد کرتا ہے مجھے قبول کر لے آقا۔ باپ بیٹا دونوں دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اتنی عظیم شخصیت اگر یہ دعا کر رہی ہے تو یہ دعا ہماری دل کی دھڑکن ہونا چاہیے۔ ہم تو چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات پہ فریاد و فغاں کرتے رہے، آقا مجھے قبول کر لے، رحمان مجھے قبول کر لینا۔ اچھا جب بندہ ایسے کہتے ہیں نا مجھے قبول کر لے تو دل خود بخود کانپتا ہے کہ واقعی بھائی کوئی میں بڑا کارنامہ نہیں کر رہا، بلکہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی میری حقیر خواہش ہے میرا آقا مجھے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، ہائے اللہ میرے آہ سے بچا لے۔ دعا کرنا ضروری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اب ہدایت وہ تحفہ ہے جو رحمان نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب اگر ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ ضرور اپنے چچا کو وہ تحفہ دیتے۔ جس چچا کے اتنے احسانات تھے کہ انہوں نے یتیمی میں پالا اور باپ سے بھی بڑھ کے محبت عطا کی، لیکن چونکہ وہ رحمان ہی کے ہاتھ میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر سکے کہ ان کا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں بھائی، کس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہاں تاریخ دنیا میں ابراہیم کو ہدایت دے دے تو کہیں نور کے سرچشمے میں وہ نوح علیہ السلام ہوں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جاہل ہو، تو یہ میرے اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ کہیں محمد رسول اللہ ہوں تو سب کا چاچا ابو لہب جو ہے وہ آگ والا بن جائے۔ تو یہ دیکھو، یہ میرے رب تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے کلی اختیارات اور طاقتوں کا مالک اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نماز جتنی بھی دفعہ دن میں ہر وقت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے صحیح راستے کی نشاندہی کر۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا سر یہدی یعنی سوا سبیل، یاد کر لیا سب نے؟ اور پھر اس کو پڑھتے بھی ہو؟ کہاں پڑھتے ہو؟ کب پڑھتے ہو؟ ہاں مجھے نا راستے میں نا صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ آباد لاہور جگہ بورڈ نظر نہ آئے فیصلہ آباد، مجھے اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ میں کہی گئی تھی آپ سے اب یقین کریں میں نے یہ دعا پڑھی ہے، مجھے ایسا لگے جیسے سکون مل گیا، مجھے راستہ۔ اچھا ہاں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں ایک اس کا معنی تو یہ بظاہر اتنا ہی نظر آ رہا ہے نا، اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی دے دے گا میرا اللہ، لیکن یہ یاد رکھو جو ابھی میں نے بتایا کہ یہ اتنی جامع دعا ہے، یا قرآن کی تو ہر لفظ ہی بڑا جامع ہے بھائی، ایک ایک لفظ کے پیچھے معنی کا ایک ایک سمندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی عظیم اور جامع دعا ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی کا حصہ۔ آپ کچن میں کام کر رہے ہو نا، ہر کام سے پہلے سے پڑھ لو، حیران کن طریقے سے آپ اپنے کام میں برکت پاؤ گے، حیران کن طریقے سے جو ہونا چاہیے آپ کو تصور بھی نہیں تھا وہ بہترین چیز سامنے آئے گی، بہترین رزلٹ سامنے آئے گا، بہترین گائیڈ لائن سامنے آئے گی۔ یہ نہیں ایک چیز کا میں اپنے سیدھے سیدھے حساب سے جا رہی ہوں کہ مجھے یہ کام اس طرح کرنا ہے، لیکن اس کے جو بہترین پہلو میرے دل دماغ میں بھی نہیں تھے، دعا کی برکت سے وہ سامنے آئے۔ ابھی آپ قرآن کو چیک بھی، ایمان تو ہے الحمدللہ،
کہ ہم ہمارا ٹیسٹ چیک نہیں ہے, ہماری رسائی اتنی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی کسی اتنی تحریر جواہرات کی اتنی قیمتی, اس کی اتنی بیوٹی, اس کا جو پرفیکشن ہے, اس کو کبھی لے کے بھی زندگی کا سفر کریں, دیکھیں کہ زندگی کے ہر میدان میں کس قدر ہمارے لیے اس قرآن نے رہنمائیاں, روشنیاں, آسانیاں, برکات کا میں کہتی ہوں کہ بارش کر دی میرے اللہ نے. اس دعا کو جب موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں مصر سے نکلتے ہوئے, اسی ہی کی برکت سے اللہ نے مدین پہنچایا, اسی ہی کی برکت سے اللہ نے منزل دے کر کے تمام نعمتیں دنیا کی عطا کری, اور پھر نہ صرف مکمل دنیا دے دی بلکہ نبوت بھی دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر خدا کا محبوب ترین فرد موسیٰ, یہ دعا وہ نعمت ہوتی ہے جو اس طرح پیغمبروں کے ذریعے آپ کو تحائف میں ملی, یہ آپ کی زندگی کو چمکانے کے لیے, صرف یہ نہیں کہ رستہ ہی سیدھا, اور بھائی زندگی کے کون سی چیز کا مجھے رستہ نہیں چاہیے. ہماری تو اوقات اتنی ہے کہ ہم اٹھ کے جاتے ہیں فریج کے پاس کچھ چیز لینے, تو وہاں دروازہ کھول کے سوچنے ہیں کہ فرقی لینا عیسیٰ, اگر اسی وقت یعنی سوا سبیل پڑھ لیں, حیران کن طریقے سے آپ کا مسئلہ بھی حل, اور اس کے ساتھ مزید برکات, یہ فضل. آپ جو بات بھی اللہ کے کلام کی سیکھتے ہیں اس کو ضرور پورے ہفتے میں پریکٹیکل کیا کریں, تاکہ آپ کو یقین, ایمان تو آلریڈی ہے, اس کا یقین بھی اتنا کامل ہو جائے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بات میں نے پڑھی, جو سمجھی تھی, جو بات میں نے یاد کی تھی, وہ ایک تو نور مرکری بلب میرے سینے میں روشن ہو گیا. الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے جس کے اندر قرآن نہیں ہے. بھائی قرآن کا تو ایک حرف بھی نور ہے, نور کا ایک سمندر ہے جو تیرے سینے میں محفوظ ہو گیا. سب سے پہلا فائدہ یہ, اس کے آگے اتنے فائدوں کا سمندر ہے جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے, اور پھر جو اس طرح قطرہ تیرے سینے میں قرآن کا محفوظ ہوتا جائے گا, وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا مرکری بلب جیسے ٹارچ کی طرح یہاں آپ کے سینے سے نکلے گا اور آپ کو رہنمائی دیتا ہوا آپ کی جنت تک پہنچ جائے گا. یہ آپ کا جو ہیرے جواہرات کا چننا ہے قرآن سے, یہ نور کا چننا جو ہے اور محفوظ کرنا, یہ ابھی دنیا کی زندگی کو ہی کمپلیٹ اور خوبصورت نہیں بنائے گا, بلکہ یہ ایکچوئل آپ کی جنت بنا رہا ہے. تو آپ جب بھی کسی بات کو سیکھتے ہو تو اس کے لیے ٹچی ہو جایا کریں کہ ہاں آج میں نے یہ بات سیکھی, مجھے نیکسٹ تک میں, اگلے ہفتے تک میں مجھے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے, اور مجھے اس کی جو روشنیاں ہیں ان کو بھی چننا ہے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لی, ہاں جی یاد کر لیا, ہاں کر لیا, کوئی نے آخیا یاد کر لیا دوجا کوڑ چپ کر رہا, پڑھیا ایک نے آخیا ہاں کیتا عمل, دو چار کوڑوں ویسے ہی لنگے. تو نہیں, یہ قرآن ہے. قرآن کا مقصد ہی کیا ہے؟ بار بار پڑھنا, اور بار بار پڑھنے کا مقصد کیا؟ تاکہ مجھے حفظ ہو جائے, اور حفظ کا مطلب کیا؟ میرے قلم پہ اتر جائے, اور قلم میں اترنے کا کیا مطلب؟ یہ مجھے بہترین آرڈر دے, میرے جسم کو بھلائیوں کے آرڈر دے, اور نور اور روشنی پھیلائے میری زندگی کے ہر پہلو. تو اللہ اکبر کبیرہ. ہائے میں بادشاہ کے قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے, آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. سبحان اللہ. تو جو کچھ تم مال راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی امانت میں جو کچھ مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. سبحان اللہ. یہ انتہائی باریک بینی کا اللہ کا آرڈر ہے, ہمیں آرڈر ہے, اللہ حکم ہے کہ اپنے جہاں بھی ہم لوگ رہتے ہیں, یہ بستی اس میں رہتے ہیں, تو ہمیں خیال رکھنا اس بستی میں یا بستی سے دور ہٹ کے بھی کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جس کے اندر حالات نہ ٹھیک ہوں لیکن بظاہر سے وہ سفید پوش نظر آئے. وہ اپنے اندر ایک خودداری کا ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ وہ کسی کے آگے سوال ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, لیکن تنگ دستی اور اس کی مفلسی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے.
ظاہر تنگ دست بندے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کرنا یہ آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے. اور اگر کسی بستی کے اندر آپ لوگ کھا رہے ہو, پی رہے ہو, پہن رہے ہو, عیشے کٹ رہے ہو, اور آپ ہی کے پاس کوئی اس دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے تو پھر اس کی آپ سے پوچھ کی جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جہاں بھی تم رہتے ہو کہ وہاں کوئی ایسا مخلص بندہ تو نہیں جو بتا نہ سکتا ہو اور سفید پوش ہو. تو الحمدللہ ہم لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں, ہمیں آپ کو تو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان سب کا حق ہے. جیسے اللہ کہتے ہیں خارب کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, سب کا حق ہے. تو اس طرح ان لوگوں کا بھی حق ہے آپ کے مال کے اندر. آپ کا مال کیا اللہ کا مال ہے, وہ اللہ نے دے کر کے تو اسی کے حصے بنا دیے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو اتنے خبردار ہو کے جینا چاہیے کہ ہم لوگ اب یہ تو آج کل جو حالات ہیں, آج کل ان لوگوں میں ہمارے وہ بھائی آ رہے ہیں جو سیلاب زدہ ہیں, وہ ان میں بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں جو کل دینے والے تھے اور آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کبھی بھی ہماری زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہم دینے والوں میں چھوڑ کے تو لینے والے بنے. اللہ اس مخلصیت سے بچا لے اللہ, اور دائمی نعمتوں سے ہمیں نواز, اور ہمارے گناہوں کو ہمیں معاف کر میرے اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا بخشش ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے اس کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی خریدتے ہو, اپنے مال کا حق ادا کرتے ہو, اور الحمدللہ جنت کی خریداری کرتے ہو. دیکھو ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے اتنے آج تک حالات ہیں, کسی زمانے میں جیسے اب بہت زیادہ آیا نا وہ اتنا پریشر